بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین کرام، MD-CAT کے پرچے آؤٹ ہوئے، FIA حرکت میں آئی، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ڈاکٹر حضرات ہوں یا وکیل سب چیخ چلا رہے ہیں کہ پیپرز آؤٹ ہو گئے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول کا نظام، میٹرک کے پرچے آؤٹ ہوتے ہیں، انٹر بورڈ کے پرچے آؤٹ ہوتے ہیں، جبکہ ایک اور نظام بھی چل رہا ہے جس کا اقرار وزیر تعلیم جناب خالد مقبول صدیقی صاحب بھی کر چکے، اور ابھی وفاقی مذہبی امور کے وزیر چوئی سالک صاحب بھی اس کا ایک اقرار کر چکے مدارس کے کردار کا، یعنی میری مراد وفاق المدارس العربیہ کا نظام امتحان ہے۔ آج ہم نے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے 6 فروری بروز جمعرات جب وفاق المدارس العربیہ کا آخری پرچہ ہوا تو اپنے اسٹوڈیو میں ہم نے زحمت دی ہے جناب عبدالقدوس محمدی صاحب کو۔ آپ ترجمان ہیں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے، بہت شکریہ محمدی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی بہت شکریہ محمدی صاحب، کتنے مدارس ہیں، کیسا یہ کراچی سے لے کے گلگت تک جو نظام ہے، سیم ٹائم پرچہ ہوا، کوئی نقل کی رپورٹ نہیں، کوئی بدنظمی نہیں، کوئی استاد کو نہیں مارا، کوئی خنجر نہیں دکھایا، کوئی پسٹل نہیں آئی، کوئی دست و گریباں نہیں، کوئی پیپر آؤٹ نہیں، کیسے مینیج کر لیتے ہیں یہ سب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان الحمدللہ دینی مدارس کا دنیا میں دینی تعلیم کا پرائیویٹ سب سے بڑا نیٹ ورک ہے، اور اس کے زیر اہتمام گلگت سے لے کر کراچی تک اور کشمیر سے لے کر بلوچستان تک قبائلی علاقہ جات سمیت الحمدللہ 26,000 مدارس ہیں۔ 26,000؟ جی، آپ جتنے بڑے ادارے، جامعہ دارالعلوم کراچی، بنوری ٹاؤن، جامعہ اشرفیہ، جامعہ خیر المدارس، جامعہ حقانیہ، جس پاکستان کے نامی گرامی ادارے کا آپ نام لیں گے اس کا الحاق وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے زیر اہتمام ہے، اس کے ساتھ ہے، اور اس کا جو نظام امتحان ہے اس کو وفاق المدارس دیکھتا ہے۔ اور یہ جو موجودہ الحمدللہ ہمارا وفاق المدارس کا امتحان آج ہی اختتام پذیر ہوا، اس دوران جو اہتمام کیا گیا، اور یہ صرف آج نہیں، یہ گزشتہ کئی اشروں سے الحمدللہ 59 سے وفاق المدارس کی بنیاد ہوئی، اور اس سے لے کر آج تک تقریباً یہ کوئی 5 صدی ہونے کو ہے۔ الحمدللہ اس عرصے کے دوران وفاق المدارس نے دینی مدارس کی نیٹ ورکنگ، دینی مدارس کے درمیان ایک ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے، ایک معیار تعلیم، ایک نصاب تعلیم، ایک نظام تعلیم پہ لانے کے لیے وفاق المدارس کے اکابر نے الحمدللہ اس پر محنت کی، اور بہت بڑے بڑے نام جن میں حضرت مولانا سید یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مولانا محمد حنیف جلندری صاحب، اتنے زیادہ نام ہیں کہ وہ نام ہی اگر میں لیتا جاؤں گا تو شاید آپ کے اس پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اتنی بڑی شخصیات نے اس ادارے کی سرپرستی کی، اس ادارے میں کام کیا، اور ان کے اخلاص، ان کی دعاؤں کی برکت سے الحمدللہ آج بھی جو لوگ اس کے لیے کام کرتے ہیں، اس وقت الحمدللہ ملک بھر میں 6,30,230 لوگ وہ شعبہ کتب کے درس نظامی کے امتحانات میں شریک رہے، مڈل سے لے کر عالمیہ تک جو MA کے مساوی ہے، الحمدللہ ان تمام درجات کا امتحان ہوتا ہے، اور اس امتحان میں جو شریک ہونے والے طلباء ہیں ان کی تعداد 6,30,230 تھی، اور اس کے علاوہ جو حفاظ بچے ہیں ان کا امتحان گزشتہ ہفتے اختتام پذیر ہوا، اور اس سال الحمدللہ 1,12,000 وہ خوش نصیب بچے ہیں، وہ خوش نصیب بچیاں ہیں جنہوں نے اپنا حفظ مکمل کر کے وفاق المدارس کے نظام امتحان میں اپنا امتحان دیا، اور الحمدللہ وہ حافظ بن کر معاشرے میں آئے۔ اچھا محمدی صاحب، اس کے یہ بھی پرچے آج تو اختتام پذیر ہو گئے، اس کا رزلٹ کب اناؤنس ہوگا؟ دیکھیں، جو رزلٹ ہے وہ الحمدللہ ایسا نظام ہے کہ بہت مختصر وقت میں وفاق المدارس کے نتائج کا اعلان ہو جاتا ہے۔ حالانکہ بڑا مشکل کام ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی بورڈ کا اگر امتحان ہوگا تو وہ ایک ڈویژن کی سطح پر ہوگا، اور وہاں سے پرچے پہنچانا، جمع کرنا، ایک جگہ اکٹھا کرنا ذرا آسان ہوتا ہے۔ وفاق المدارس بیک وقت گلگت سے لے کر کراچی تک پورے ملک میں، جن میں پہاڑی علاقے بھی ہیں، جہاں برف باری بھی ہے، جہاں موسمی مشکلات بھی ہیں، یہاں تو الیکشن کے نتیجے 5-5 سال نہیں آتے۔ جی، تو وہاں سے الحمدللہ سب سے پہلے سارے پیپرز ملتان میں وفاق المدارس کا جو ہیڈ آفس ہے وہاں جمع ہوتے ہیں، اور پھر وہاں سے چاروں صوبوں میں، یعنی KPK میں، بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں، ان کے صوبائی جو صدارتی مقامات ہیں وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد چیکنگ کا عمل ہوتا ہے۔ چیکنگ کے عمل کے بعد پھر اس کے بعد جو اس کی جو اگلے مراحل ہیں، اس پر انشاءاللہ العزیز جب نتائج کا اعلان ہونے لگے گا تو مستقل پروگرام کریں گے۔ نہیں، اس کی ٹرانسپیرنسی پہ میں مطلب پتہ ہوتا ہے کس سے کہ وہ کس کا پرچہ چیک کر رہا ہے؟ دیکھیں، وفاق المدارس میں اس بات کا اہتمام ہے
کہ جو بچہ جس سینٹر میں امتحان دے گا اس کے ادارے کا کوئی بندہ وہاں نہ ڈیوٹی کرے گا نہ وہاں کا نگران ہوگا، ایون کہ اس ادارے کے محتمم سے لے کر انتظامیہ کے کسی عام فرد تک انہیں اس امتحانی ہال کے اندر داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اس دن وہ ہال وفاق کا ہے اور اس ادارے کا اس کے ساتھ کوئی دخل نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو ماشاءاللہ ہم نے دیکھا بھی، پورا ہوا بھی، وزیر تعلیم کے ساتھ آپ کی ہم نے گفتگو بھی سنی، یہ کیسے سیم پیج پہ کیسے آ گئے؟ آپ کا تو پھڈا چل رہا تھا وزارت تعلیم سے۔ جی، وزارت تعلیم سے ہمارا پھڈا نہیں تھا، ہمارا 26ویں آئینی ترمیم میں بڑی لیدے ہوئی، مولانا کے گھر بڑی رونقیں لگی رہی۔ نہیں، وہ صرف وزارت تعلیم کے ساتھ نہیں تھا، وہ تو ہمارا ایک اصولی موقف ہے کہ وفاق المدارس اور دینی مدارس بلکہ اتحاد تنظیمات مدارس ہم آزاد خود مختار رہ کر دین کی تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ اگر دین کی تعلیم کو آپ کہیں پر بھی گروی رکھ لیں گے یا کسی کے تابع بنا دیں گے، ابھی خواجہ آصف صاحب کا بیان آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا، انہوں نے کہا جی امریکی ڈکٹیشن پر ہمارے نصاب میں بہت ساری تبدیلیاں ہوئی ہیں، ہم نے اسے ٹھیک کرنا ہے۔ یہ تو وہ خود اعتراف کر رہے ہیں، ورنہ جو کچھ ہے وہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ ڈکٹیشن آپ نے انگلش میں، میتھ میں، کسی اور چیز میں تو ہو سکتا ہے آپ قبول کر لیں، قرآن و حدیث میں تو کسی کی ڈکٹیشن قبول نہیں کی جا سکتی، اور جب نہیں قبول کی جا سکتی تو قرآن و حدیث کا نظام آزاد ہونا چاہیے، خود مختار ہونا چاہیے، اور وہ کسی کے پاس گروی نہیں ہونا چاہیے یا کسی کے ہاتھ میں مٹھی میں نہیں ہونا چاہیے کہ کل اس کا جو دل چاہے وہ آپ کو احکامات جاری کرے، وہ کہے جی آج اوپر سے آرڈر آیا، آج یہ پریشر ہے، بیرونی دباؤ ہے، ہم نے یہ کرنا ہے۔ تو ہمارا ایک اصولی موقف تھا، الحمدللہ اس اصولی موقف سے ہر ایک نے اتفاق کیا۔ وزیر تعلیم تشریف لائے اور ہمارا وزیر تعلیم کے ساتھ، کسی وزارت کے ساتھ، کسی حکمران کے ساتھ کبھی بھی کوئی جھگڑا نہیں رہا، نہ ہم رکھتے ہیں۔ ہم تو مفاہمت پر یقین رکھتے ہیں اور البتہ یہ ہے کہ اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرتے۔ اچھا، پہلے یہ ہم مدارس کو ایک نو گو ایریا سمجھا جاتا تھا، اب ہم دیکھ رہے ہیں وفاقی مذہبی امور کے وزیر بھی آپ کے کردار کو، اچھا ایک کریڈٹ بہرحال مشرف صاحب کو بھی دے، انہوں نے بھی سراہا تھا کہ مدارس اتنی بڑی این جی او، تو آج چوہی صاحب نے بھی فرما دیا، پھر وزیر تعلیم بھی تشریف لے آئے، کیمروں کا ایکسس بھی ہو گیا، وہ جو ایک مدارس کے بارے میں تاثر دیا گیا تھا نوگو ایریا کا، تو یہ کیمروں کی رسائی، یہ میڈیا کا آنا، باقی بورڈز میں ہمیں یہ سب کیوں نہیں نظر آتا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ صرف مشرف صاحب کی یا وزیر تعلیم یا کسی ایک کی بات نہیں ہے، جو بھی مدارس کے نظام کو آ کر قریب سے دیکھے گا اس کی غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ یہ سارا مسئلہ ہے دوریوں کی وجہ سے، فاصلوں کی وجہ سے، میڈیا نے پروپیگنڈا کیا، وہ پروپیگنڈا تو اسلام کے بارے میں ہوا۔ آپ دیکھیں 9/11 کے بعد اسلام کو اور مسلمانوں کو کس انداز سے پیش کیا گیا، تو جیسے انٹرنیشنل لیول پر اسلام اور مسلمانوں کو پیش کیا گیا، بدقسمتی سے پاکستان میں مدارس اور مولوی کو اس انداز سے پیش کیا گیا۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں عالمی سطح پر اسلام اور مدارس، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا ہوا، ایسے ہی مدارس کے بارے میں یہ جھوٹا اور منفی اور غلط پروپیگنڈا ہے۔ جو کوئی بھی، خاص طور پر جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کسی شعبے سے تعلق رکھنے والے، بلکہ صرف مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی دنیا بھر سے آ کر مدارس کو دیکھنا چاہے، مدارس میں رہنا چاہے، مدارس کے دروازے، ہمارے دلوں کے دروازے ہر ایک کے لیے ہر وقت کھلے ہیں، اور ہم ہر ایک کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمارا نظام دیکھیں۔ اور خاص طور پر امتحانوں کے دنوں میں تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ مختلف طبقات کے لوگ مدارس میں آئیں، مدارس کا نظام دیکھیں، اور خاص طور پر ہمارے ہاں عصری جو تعلیمی ادارے ہیں جہاں نقل ہے، بوٹی مافیا ہے، بدامنی ہے، وہاں رینجرز کے اور پولیس کے پہرے ہیں، وہاں جھگڑے اور کری، اس کے باوجود کتنا کچھ کراچی یونیورسٹی تا لے کے آپ اسلام آباد وہ جناب ماجو سب دیکھ لیں، مطلب کوئی نہ کوئی پنگا بنا ہی رہتا ہے۔ وفاق المدارس کے نظام دیانت پر، خدا خوفی پر اور ایک ایسے نظم و نسق پر مبنی ہے کہ جس میں اس طرح کی کسی چیز کا الحمدللہ تصور بھی نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے سب ادارے اس سے سبق حاصل کریں اور ہم اپنی نئی نسلوں کو، اپنی نسل کو، اپنے نوجوانوں کو اس پر لائیں کہ وہ خدا خوفی اور امانت و دیانت کی بنیاد پر صرف امتحانات نہیں بلکہ سارا جو نظام ہے وہ نظام ہمارا دیانت اور امانت اور خدا خوفی کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ محمد صاحب، میں اپنے آخری سوال کی طرف آتا ہوں۔ وفاق المدارس العربیہ کے تحت جس طرح طلبہ نے امتحانات دیے، بچوں نے امتحانات دیے اور عالم بن کے نکلے، کیا بچیوں نے بھی اس کے تحت امتحانات دیے؟ خواتین کی تعلیم، بالخصوص گرلز ایجوکیشن پہ پوری دنیا میں ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ ابھی ملالہ صاحبہ بھی تشریف لائی، اس میں قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے اور بڑے مفتی تقی عثمانی صاحب وغیرہ دیگر حضرات بھی، آپ حضرات کو ہم نے دیکھا۔ تو خواتین کی تعلیم یا گرلز ایجوکیشن پہ وفاق المدارس العربیہ کا کیا اسٹانس ہے اور آپ کہاں کھڑے؟ کیا آپ کے نظام تعلیم سے خواتین اور بچیاں بھی مستفید ہوتی ہیں؟
دیکھیں جی، اگر آپ اعداد و شمار سامنے رکھیں تو اس وقت ہماری جو بچیوں کی تعداد ہے وہ بچوں سے زیادہ ہے. اچھا. اور اس حوالے سے وفاق المدارس اور دینی مدارس کا جو کردار ہے وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. دیکھیں ایسے علاقے جہاں بچیوں کی تعلیم کا تصور بھی نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے ہاں ایسے مدارس موجود ہیں، ایسے علاقوں میں مدارس موجود ہیں اور بچیوں کا ایک پورا نظام موجود ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بچیوں کی تعلیم ہے، آپ ایک بچی کو جب تعلیم دیں گے تو پوری نسل کو تعلیم دیں گے. ایک فرد کی تعلیم وہ مرد کی تعلیم فرد کی تعلیم ہے، لیکن عورت کی تعلیم وہ پوری نسل کی تعلیم ہے. تو الحمدللہ وفاق المدارس کے زیر اہتمام دنیا بھر میں جو بچیاں الحمدللہ ہمارے مدارس سے پڑھ کر گئی ہیں وہ کام کر رہی ہیں، وہ لوگوں کی تربیت کر رہی ہیں. اور پاکستان کے تمام علاقوں میں بچیوں کی جو تعداد ہے وہ الحمدللہ بچوں کی تعداد سے زیادہ ہے. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جب تک اس چیز کو دیکھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں. جیسے وزارت تعلیم کے حوالے سے ایک تاثر دیا گیا کہ جی وزارت تعلیم شاید کوئی الگ ہے. اب وزیر تعلیم صاحب جب ہمارے ہاں امتحانی مراکز کا دورہ کرنے تشریف لائے، انہوں نے جامعہ دارالعلوم کا جو مرکز ہے بیت المکرم وہاں کا دورہ کیا، اسی طرح مرکز فاروق اعظم کا دورہ کیا، جامعہ بنوری ٹاؤن میں وہ تشریف لائے. تو میڈیا ٹاک کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ جی جو مدارس کے اصل لوگ ہیں ان کی مشاورت سے ہم چیزوں کو آگے لے کر جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بنیاد ہے کہ وفاق المدارس پاکستان میں دینی مدارس کا سب سے بڑا بورڈ ہے اور سب سے بڑا نیٹ ورک ہے اور سب سے بڑی شخصیات الحمدللہ وفاق المدارس میں. اسی طرح اتحاد تنظیمات مدارس میں شامل جو دیگر بورڈز ہیں، تو جو حقیقی لوگ ہیں یا جن لوگوں نے الحمدللہ پچھلے جن کی نمائندگی ہے، جی حقیقی نمائندگی ہے، اس حقیقی نمائندگی کو جب تک ہم پیش نظر نہیں رکھیں گے اور ان کو اعتماد میں لے کر ان کی مشاورت کے ساتھ اور باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ چیزوں کو لے کر آگے نہیں بڑھایا جائے گا، اس وقت تک نتائج حاصل نہیں ہوں گے. اور ہم حقائق کو جانیں، مدارس کو سمجھیں، مدارس کے کا جو کردار ہے اس کا اعتراف مطلب آپ کریں. بچیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں، آپ چاہتے ہیں بچیاں پڑھیں؟ بالکل نہیں. بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے پڑوس والوں کو بھی مشورہ دیں گے وہ اس آپ کے نظام سے فائدہ اٹھائیں. میری مراد افغانستان ہے کہ کیا بچیوں کی یہ تعلیم جو آپ نے نظام بنایا ہے، کیا یہ تعلیم وہاں افغان بچیوں کے لیے بھی موزوں ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو معاملہ ہے اس پر ہم لوگ عمومی طور پر ملکوں کے بارے میں یا باقی چیزوں کے بارے میں تو رائے نہیں دیتے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارا جو اپنا نظام ہے اس نظام میں الحمدللہ شریعت کے ضابطوں کے مطابق، دیکھیں یہ ایک بڑا المیہ ہے مخلوط نظام تعلیم. ہمارے ہاں ملک میں آج جو خرابی کی ساری جو جڑ ہے وہ دیکھی جائے تو مخلوط نظام تعلیم ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ مخلوط نظام تعلیم نہیں ہونا چاہیے، یا جو ایک تعلیم کے نام پر جس کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے بدقسمتی سے وہ خرابی کی جڑ ہے. وفاق المدارس کے مدارس کے زیر اہتمام الحمدللہ مخلوط نہیں، خرابیاں نہیں، اور باپردہ ماحول میں اور شریعت کے ضابطوں کے مطابق دینی اور عصری دونوں طرح کی تعلیم کا انتظام ہے. اور اس تعلیم سے اور ان خرابیوں سے بچا کر تعلیم دینے سے تو میرے خیال میں کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اور اس کو تو مزید پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اچھا مفتی عبدالقدوس محمدی صاحب، میں نے ترکی میں دیکھا استنبول میں کچھ مدارس کا جو الحاق ہوا وفاق المدارس العربیہ سے، میں وہیں تھا، جالندری صاحب بھی وہاں تشریف لائے. تو کیا وفاق المدارس کا نظام پاکستان سے باہر بھی پھیلا ہوا ہے یا یہ صرف پاکستان ہی کے؟ جی ماشاءاللہ دنیا کے کئی ممالک میں الحمدللہ وفاق المدارس کے نظام کے تحت، وفاق المدارس کے سسٹم کے تحت مدارس قائم ہیں. بہت سارے مدارس کے الحاق بھی ہو گیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو انتظامی مسائل ہیں، بعض ممالک کی پالیسیاں ہیں، بعض اور چیزیں ہیں. تو وفاق المدارس کے اکابر کی حکمت عملی یہ ہے کہ کسی کے لیے ایسے مسائل یا مشکلات نہ پیدا ہوں، یا بیس کیمپ پاکستانی ہے. جی، اور ایسا نہ ہو جائے کہ ہم ایک چیز کو اس حد تک پھیلا دیں کہ کل ہماری اس پر پوری طرح سے گرفت نہ ہو، ہم معیار نہ برقرار رکھ سکیں، ہم دیانت اور امانت کے وہ ان اصولوں کو پیش نظر نہ رکھ سکیں. اس لیے بڑے ہی محتاط انداز سے ان چیزوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے. ابھی اس وقت بہت بڑی تعداد میں، یعنی بعض ایسے ممالک ہیں کہ جہاں کے لوکل لوگ، ایک ہیں کہ پاکستانی یا دوسرے لوگ اس خطے کے ان ممالک میں موجود ہیں، وہاں کے لوکل لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مدارس کا وفاق المدارس سے الحاق کر لیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے انتظامات چاہیے، آمد و رفت کے اخراجات چاہیے. محمدی صاحب، میں ماشاءاللہ بڑا اپنے جامع انداز سے سب کا خلاصہ بیان کیا، اور آپ کی ایک شخصیت وفاق المدارس کے ترجمان کی حیثیت سے تو ہے ہی، لیکن ہم دیکھتے ہیں آپ چھٹیوں میں جو مدارس کے طلبہ ان کے لیے ڈیفرنٹ چیزیں لے کے آتے ہیں. مطلب کئی دہائی پہلے آپ نے جو ہے وہ صحافت کورس شروع کروایا، مختلف دورہ صرف نو بھی ہوتے ہیں، مختلف آپ کے مدرسے بھی ہم نے وزٹ کیا، طلبہ سے بھی ملے. تو یہ جو طلبہ ابھی امتحان دے کر آج فارغ ہوئے ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام ہمارے مدارس کے طلبہ کے لیے آپ ہمارے چینل کے توسط سے؟ جی بس مدارس کے طلبہ سے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنا ویژن ایک رکھیں، اپنے لیے ایک گول سیٹ کریں کہ آپ نے کہاں جانا ہے،
اور اللہ رب العزت کی رحمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے پورے عالم کو, پوری دنیا کو سامنے رکھ کر بڑے سے بڑا سوچیں اور اس کے لیے تیاری کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ کو مدرسے سے چھٹیاں ہوئیں اور آپ جا کے ان چھٹیوں میں اپنا وقت ضائع کرنا شروع کر دیں. اپنی ایک پلاننگ کریں کہ آپ نے باقی چیزوں کو کیسے سیکھنا ہے, آپ نے معاشرے پہ جا کر اثر انداز کیسے ہونا ہے, آپ کے اندر قائدانہ صلاحیتیں ہونی چاہیے. ابھی ہمارے ہاں ینگ علماء لیڈرشپ پروگرام کا انعقاد ہوگا, اسے ملک بھر سے کہاں ہوگا؟ مجھے آپ جامع مسجد محمدی شہزاد ٹاؤن اسلام آباد میں ینگ علماء لیڈرشپ کا انعقاد ہوتا ہے. وہ تعلیق کے اور محمدی مسجد کے اشتراک سے شیخ جہانگیر محمود صاحب اور ہمارا جو ادارہ ہے وہ اس کی میزبانی کرتا ہے. ہم پورے ملک سے کریم لیتے ہیں علماء کی, گریجویٹس کی, اور انہیں کچھ دن یہاں اسلام آباد میں اور باقی دن بھوربن مری میں پرفضا مقام میں ایسے ماحول میں لے کر جاتے ہیں, ایسے طبقات سے اپنے اپنے شعبوں کے ماہرین سے ان کی ملاقاتیں کرواتے ہیں تاکہ ان کا جو ویژن ہے, ان کا جو ایکسپوجر ہے, ان کا جو دینی کام کرنے کے حوالے سے زاویہ نگاہ ہے اس میں ذرا وسعت پیدا ہو اور وہ زیادہ مؤثر انداز سے دین کا, دعوت کا اور امت اور انسانیت کی خدمت کا جو کام ہے وہ نوجوان اچھے انداز سے کر سکیں. تو میں اس موقع پر یہی کہنا چاہوں گا کہ بچے ہیں یا بچیاں ہیں وہ اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں. کسی کی امت کی قیادت کل انہوں نے کرنی ہے اور جب تک تیاری نہیں ہوگی, جب تک تمام پہلوؤں کو کور نہیں کیا جائے گا, ہر چیز کا احاطہ نہیں ہوگا, خاص طور پر موجودہ دور کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, جو موجودہ دور کے تقاضے ہیں, انہیں مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہمارے نوجوان آگے نہیں بڑھیں گے تو یہ صحیح معنوں میں اپنی دینی اور دعوتی ذمہ داریاں وہ نبھانے سے قاصر رہیں گے. اس لیے وہ اپنی شخصیت کو, اپنی اہمیت کو, اپنی حیثیت کو پہچانیں اور اسی کے حساب سے تیاری کریں, اسی کے حساب سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ مفتی عبدالقدوس محمدی صاحب. ناظرین کرام, آپ نے دیکھا کہ مفتی عبدالقدوس محمدی صاحب نے وفاق المدارس العربیہ کی ترجمانی کرتے ہوئے بتایا کہ لاکھوں طلبہ نے اس سال امتحان دیے اور کراچی تا گلگت جو مراکز تھے, پورے مراکز سے ایک کمپلین تک رپورٹ نہیں ہوئی. کوئی رینجرز نہیں, کوئی پولیس نہیں, کوئی مار دھاڑ نہیں, کوئی بوٹی مافیا نہیں, کوئی نقل نہیں. یہ وہ نظام تعلیم ہے جس سے ہمیں استفادہ حاصل کرنا چاہیے اور اس پر ریسرچ ہونی چاہیے, اس پر تحقیق ہونی چاہیے اور دیگر نظاموں کو آ کر سیکھنا چاہیے مدارس کے اس نظام سے کہ کس طریقے سے بیک وقت اتنے پرامن طریقے سے, اتنے پیسفلی پورا ایک انتظام ہوتا ہے, انصرام ہوتا ہے, ایک نظام چلتا ہے اور ایک بھی کمپلین نہیں آتی. آخر کوئی تو مدد ہے, کوئی تو غیبی نصرت ہے. وہ غیبی نصرت کس کی ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کی. اور کیوں ہے اس کی وجہ ہم سب جانتے ہیں. دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ.